الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عربی کے دو لفظ نصیب اور حظ کے درمیان فرق جانیں گے۔ نصیب اور حظ دونوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے حصہ، لیکن دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ الفرق بین النصیب والحظ، نصیب اور حظ کے درمیان فرق۔ النصیب یکون فی الامور الجیدۃ والسیئۃ والمحبوبۃ والمکروہۃ، نصیب اچھے برے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ تمام امور میں استعمال ہوتا ہے۔ نصیب کا استعمال اچھے برے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ تمام امور میں ہوتا ہے، یعنی خیر و شر، محبوب و غیر محبوب تمام طرح کی چیزوں میں، تمام طرح کے معاملات میں نصیب کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ، یعنی مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جسے اس نے چھوڑا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی چیز کو لینا ایک محبوب چیز ہے، یہاں پہ نصیب کا استعمال محبوب چیز میں ہوا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ، یعنی مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جسے اس نے چھوڑا، یعنی مردوں کو اس سے ملے گا۔ اور کسی چیز کو لینا یعنی مال وغیرہ لینا، ترکہ وغیرہ لینا ایک پسندیدہ چیز ہے، تو یہاں پہ نصیب کا استعمال اچھے کام میں ہوا، یعنی پسندیدہ چیز میں ہوا۔ اسی طرح نصیب کا استعمال برے اور ناپسندیدہ چیز میں بھی ہوتا ہے، برے اور ناپسندیدہ معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یعنی ان کے لیے اس میں سے حصہ ہے جسے انہوں نے کمایا، یعنی انہوں نے جو برائی کی اس میں سے انہیں حصہ ملے گا۔ تو یہاں پہ ناپسندیدہ چیز کے لیے، بری چیز کے لیے نصیب کا استعمال ہوا۔ انہوں نے جو برائی کی، ظاہر سی بات ہے یہ بری چیز ہے، اس کا حصہ بھی گویا کہ بری چیز ہے، تو یہاں پہ نصیب کا استعمال بری چیز کے لیے ہوا، اور ظاہر سی بات ہے اس کا حصہ لینا کوئی پسند نہیں کرے گا، تو یہاں پہ نصیب کا استعمال ناپسندیدہ چیز میں ہوا۔ لیکن حظ کا استعمال صرف اور صرف بھلائی کے معاملے میں ہوتا ہے۔ حظ صرف بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الحظ یکون فی الخیر فقط، حظ صرف بھلائی میں ہوتا ہے، خیر میں ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے حصے والا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے حصے والا ہے۔ غالباً اس سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے حصے والا ہے۔ بڑے حصے والا سے مراد یعنی بھلائی کے معاملے میں۔ ظاہر سی بات ہے جب رب کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس میں برائی کا احتمال ہی نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی بڑے حصے والا ہے، یعنی بھلائی کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ حظ جو استعمال ہوا ہے بھلائی کے معاملے میں استعمال ہوا ہے۔